بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی وارث کے محجوب ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ الف، واسطہ کے رہتے ہوئے ذو الواسطہ محجوب ہو جاتا ہے بشرطے کہ واسطہ جمیع ترکہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی لیے بیٹا پوتا کو محجوب کر دیتا ہے۔ بیٹا واسطہ ہے اور پوتا ذو الواسطہ، یعنی میت جو ہے پوتا تک کیسے پہنچے گا، پوتا کا رشتہ میت سے کیسے جڑے گا؟ تو میت کے بیٹے کا بیٹا، تو بیٹا ہو گیا واسطہ اور پوتا ہو گیا ذو الواسطہ۔ اور بیٹا میں پورا ترکہ لینے کی صلاحیت ہے، یعنی اسبہ ہوتا ہے وہ، تو اسبہ ہونے کی بنیاد پر وہ پورا ترکہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے پوتا محجوب ہے گا۔ یا واسطہ میں پورا ترکہ لینے کی صلاحیت نہ ہو لیکن سبب ارث ایک ہو، پھر بھی واسطہ ذو الواسطہ کو محجوب کر دے گا، جیسے ماں نانی کو محجوب کر دیتی ہے، کیونکہ ماں اور نانی کا سبب ارث ایک ہے، یعنی عمومت۔ تو واسطہ یعنی ماں، یعنی نانی تک جانے کے لیے میت کو ماں کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو واسطہ میں کون ہے؟ ماں، اور ذو الواسطہ میں کون ہے؟ نانی۔ تو واسطہ یعنی ماں جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی ہے، بلکہ کم از کم سدس پاتی ہے اور بہت سے بہت ثلث پاتی ہے، اس سے زیادہ تو اس کا حصہ ہے نہیں، لیکن سبب ارث ایک ہے، اس لیے ذو الواسطہ یعنی نانی محجوب رہے گی ماں کی موجودگی میں۔ با یعنی نمبر 2، اگر واسطہ اور ذو الواسطہ کا سبب ارث الگ الگ ہو، یعنی واسطہ ذو الواسطہ کی بات تو ہے لیکن سبب ارث الگ ہے، اور واسطہ جمیع ترکہ کا مستحق نہ ہو، تو واسطہ ذو الواسطہ کو محجوب نہیں کرے گا، جیسے ماں اور اخیافی بھائی بہن، کہ اس میں ماں واسطہ ہے اور اخیافی بھائی بہن ذو الواسطہ ہے، کیونکہ میت کا اخیافی بھائی بہن سے رشتہ ماں کے واسطے سے قائم ہوتا ہے۔ اس مثال میں ماں کا سبب ارث عمومت ہے، یعنی ماں ہونا، اور وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہے، اور اخیافی بھائی بہن کا سبب ارث اخوت ہے۔ تو جب سبب ارث بھی الگ ہے اور واسطہ یعنی ماں میں جمیع ترکہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی دونوں باتیں، سبب ارث بھی الگ ہے، واسطہ اور ذو الواسطہ میں سبب ارث بھی الگ ہے، اور واسطہ یعنی ماں میں جمیع ترکہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ماں اخیافی بھائی بہن کو محجوب نہیں کرے گی۔ نمبر 3، محجوب ہونے کا تیسرا اصول اقرب و ابعد کا پایا جانا ہے، جس کی تفصیل باب العصبات میں الاقرب فالاقرب کے تحت اقرب حکمی اور اقرب حقیقی کے اعتبار سے آ چکی ہے۔ جیسے عینی بھائی چچا کو محجوب کرتا ہے، یہ اقرب حکمی کی مثال ہے، اور جیسے باپ دادا کو محجوب کرتا ہے، یہ اقرب حقیقی کی مثال ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اوپر جو واسطہ کے رہتے ہوئے ذو الواسطہ محجوب ہو جاتا ہے، تو اس کی بعض شکلیں الاقرب فالاقرب میں بھی پائی جاتی ہیں، الاقرب فالاقرب میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ بیٹا اوپر جو مثال دی تھی کہ واسطہ کے رہتے ہوئے ذو الواسطہ محجوب ہو جائے گا بشرطے کہ واسطہ میں پورے ترکہ لینے کی صلاحیت ہو، جیسے بیٹا پوتا کو محجوب کر دے گا چونکہ بیٹا میں پورے ترکہ لینے کی صلاحیت ہے اور سبب ارث بھی ایک ہے،
تو بیٹا جو ہے پوتا کو محجوب کر دے گا. تو یہ والی شکل میں واسطہ ذوالواسطہ کو محجوب کر دے گا، جبکہ واسطہ جمیع ترکہ کا مستحق ہو یعنی صلاحیت ہو. وہ مثال اور الاقرب فالاقرب کی بعض مثالیں دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ واسطہ کے رہتے ذوالواسطہ محجوب اور الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے بھی محجوب. تو دونوں باتیں جو ہیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ اقرب حکمی کی مثال ہے. اور جیسے باپ دادا کو محجوب کرتا ہے، یہ اقرب حقیقی کی مثال ہے. تو اس میں جو ہے اقرب حقیقی میں خاص طور پر اوپر والی شکل بھی اور اوپر والی پہلی شکل اور یہ والی شکل جمع ہو جاتی ہے. نمبر دال، قوت قرابت کی بنیاد پر کوئی وارث حصہ پائے اور کوئی وارث حصہ نہ پائے، جیسے عینی بھائی اللاتی بھائی کو قوت قرابت کی بنیاد پر محجوب کر دیتا ہے. تو قوت قرابت بھی ایک وجہ ہے، ایک کے حاجب بننے کے لیے اور دوسرے کے محجوب ہونے کے لیے. اب عینی بھائی کیا ہو گیا؟ حاجب. اور اللاتی بھائی کیا ہو گیا؟ محجوب. جس نے محجوب کیا وہ حاجب، اور جو محجوب ہوا وہ محجوب. یہ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، اگر سبب ارث ایک ہونے والی شکل پائی جائے تو اقرب ابعد کو محجوب کر دے گا، خواہ اس میں واسطہ اور ذوالواسطہ کی بات نہ آئے، جیسے نانی اور پردادی. یعنی ایک اضافی بات ہو گئی. سبب ارث جب ایک ہو تو قریب والا دور والے کو محجوب کر دے گا، چاہے واسطہ ذوالواسطہ کی بات نہ آئے یا آئے. دونوں شکلیں ہو سکتی ہے، واسطہ ذوالواسطہ کی بات آئے یا واسطہ ذوالواسطہ کی بات نہ آئے. تو یہ بیک ہو جا رہا ہے. اگر سبب ارث ایک ہونے والی شکل پائی جائے تو اقرب ابعد کو محجوب کر دے گا، خواہ اس میں واسطہ اور ذوالواسطہ کی بات نہ آئے، جیسے نانی اور پردادی. کہ اس میں نانی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ پردادی کا رشتہ جوڑے میت سے تو باپ دادا کا واسطہ آتا ہے، نانی کا واسطہ نہیں آتا ہے پردادی میں. پھر بھی نانی جو ہے پردادی کو محجوب کر دے گی، کیونکہ سبب ارث دونوں میں عمومت ہے، اور نانی قربا ہے جو پردادی کو محجوب کر دے گی کہ پردادی بودا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واسطہ ذوالواسطہ کی بات آئے، جیسے ماں اور نانی کی بات آئی اوپر. ماں اور نانی میں ماں واسطہ ہے اور نانی ذوالواسطہ ہے، تو واسطہ یعنی ماں، ذوالواسطہ یعنی نانی کو محجوب کر دے گی سبب ارث ایک ہونے کی بنیاد پر. تو کبھی اس میں جو ہے واسطہ ذوالواسطہ کی بحث آتی ہے اور کبھی نہیں بھی آتی ہے. نانی پردادی میں واسطہ ذوالواسطہ کی بحث نہیں ہے، بس سبب ارث ایک ہو تو قریب والا دور والے کو محجوب کر دے گا. سبب ارث ایک ہونے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بات میں نے لکھی ہے، جو وارث موانع ارث جیسے قتل، کفر یا غلامی کی وجہ سے محروم ہو، وہ دوسرے وارثین پر اثر انداز بالکل نہیں ہوگا، یعنی نہ تو دوسرے وارث کو محجوب کرے گا اور نہ دوسرے وارث کا حصہ کم کرے گا. یہ حنفیہ کی ہے جو متعدد صحابہ کی رائے، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک محروم ایک حد تک اثر انداز ہوگا. وہ ایک حد تک کیا ہے؟ جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، یعنی حاجب نقصان بنے گا. اس کو بولتے ہیں حاجب نقصان، یعنی حصہ کم کر دیا. اور جو وارث بالکلیہ محجوب ہو رہا ہو اس کو محجوب نہیں کرے گا، یعنی اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. جس کو بالکلیہ محجوب کرنے والی بات سامنے آ رہی ہو وہاں اثر انداز نہیں ہوگا. جس کا حصہ کم کر سکتا ہو اس کو کم کر دے گا. جیسے میت کو کافر بیٹا ہے، بیوی ہے، اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے، تو بیوی کا حصہ
ربو کے بجائے سمن ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک بیوی کا حصہ کم ہو گیا. بیٹا کافر بیٹا کی وجہ سے بیوی کا حصہ کم ہو گیا, ربو کی جگہ سمن ہو گیا. گویا بیٹا محروم رہ کر بھی میت کی بیوی کا حصہ کم کر دیا, یعنی حاجب نقصان بنا. اس کو حاجب نقصان بولتا ہے. اور اخیافی بھائی بیٹا کی موجودگی میں بالکلیہ محجوب ہو جاتا ہے, یعنی حجب حرمان کا سامنا ہوتا ہے. تو یہاں اخیافی کو محجوب نہیں کرے گا اور سدس ملے گا. تو یہاں اگر بیٹا کو مؤثر مانے تو اخیافی بھائی بالکل محجوب ہو جائے گا. تو بالکل محجوب ہونے والی شکل میں محجوب نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہاں اخیافی کو محجوب نہیں کرے گا اور سدس ملے گا. اسی طرح بیٹا کی وجہ سے چچا بالکلیہ محجوب ہوتا ہے. تو یہاں بھی کافر بیٹا چچا پر اثر انداز نہیں ہوگا اور چچا جو ہے اسبا بن جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ محروم حاجب نقصان ہوگا, حاجب حرمان نہیں ہوگا. جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا, اور جس کو بالکلیہ محجوب کر رہا ہو وہاں پر محجوب کرنے نہیں دیا جائے گا. اس مثال میں حنفیہ کے نزدیک کافر بیٹا کی وجہ سے بیوی کا حصہ کم نہیں ہوگا اور اسے ربو ملے گا, اور اخیافی بھائی کو سدس اور چچا اسبا ہوگا. گویا صرف بیوی کے حصے میں فرق آیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حنفیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بیوی کے حصے میں فرق آیا. حنفیہ جو ہے بیوی کو ربو دیں گے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو سمن دیں گے. باقی بھائی اور چچا کو سدس بھائی اخیافی بھائی کو سدس اور چچا اسبا ہو جائے گا. چونکہ اگر ہم اثر انداز مانیں گے, کافر بیٹا کو اثر انداز مانیں گے, تو بھائی اور چچا بالکلیہ محجوب ہو جائیں گے, اور وہ بالکلیہ محجوب نہیں کرتے ہیں. تو چچا اور اخیافی بھائی میں حنفیہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک معاملہ برابر ہو گیا. بہرحال حنفیہ محروم وارث کو کچھ بھی اثر انداز نہیں ہونے دیتے اور اسے معدوم کی طرح سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد میں آتا ہوں کتاب کی طرف. کتاب میں اس باب کی پوری باتیں آ چکی ہیں, باب الحجب کی, تو اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. باب الحجب. الحجب على نوعين, حجب نقصان وحجب عن سهم الى سهم. یہ باتیں بورڈ پر میں لکھا چکا ہوں. حجب کی دو قسمیں ہیں, حجب نقصان اور ایک ہے حجب حرمان. حجب نقصان کا مطلب کیا ہے؟ بڑے حصے سے چھوٹے حصے کی طرف آ جانا. وہ حجب عن سهم الى سهم, اور یہ محجوب کرنا ہے عن سهم بڑے حصے سے الى سهم چھوٹے حصے کی طرف. اب جیسے بیوی کو ربو ملتا ہے بعض حالات میں, لیکن بعض حالات میں کیا ہو جاتا ہے؟ سمن ہو جاتا ہے. تو سمن ملنا جو ہے یہ گویا کہ حجب نقصان کی بات ہو گئی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حصہ جب کم ہو جائے تو اس کو محجوب وغیرہ بولتے نہیں. اگرچہ کتاب میں کہا گیا حجب نقصان ہے یہ, لیکن عام مسئلہ بناتے وقت حجب نقصان وغیرہ کی بات نہیں بولتے, اور یہ محجوب کا لفظ استعمال نہیں کرتے. وذالک لخمسۃ نفر, اور یہ 5 نفر کے لیے ہے. للزوجین والام وبنت الام والاخت لاب, 5 لوگوں کے لیے حجب نقصان کا سامنا ہے. میاں بیوی ہیں, ماں ہے, پوتی ہے, اور اللاتی بھائی ہے, اللاتی بہن ہے. وقد مر بیان ہو, اور اس کا بیان گزر چکا ہے. تو یہ باتیں آ چکی ہیں. اب جیسے اولاد کی موجودگی میں شوہر کو نصف کے بجائے ربع ملے گا,
بیوی ہے تو اولاد کی موجودگی میں بیوی کو ربع کے بجائے ثمن ملے گا، اور ماں ہے تو بعض شکلوں میں ماں کو ثلث ملتا ہے، لیکن اگر اولاد موجود ہو تو ماں کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، تو ثلث کے بجائے سدس مل گیا، ثلث کے بجائے سدس مل گیا۔ اسی طرح پوتی کو دیکھیں کہ ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اگر بیٹی نہ ہوتی، اور بیٹا تو خیر ہے ہی نہیں، اگر بیٹی نہ ہوتی، ایک بیٹی نہ ہوتی تو پوتی کو زیادہ ملتا تھا، پوتی اگر ایک ہو تو نصف، پوتی دو سے زیادہ ہو تو ثلثان، بیٹی نہ ہو تو، لیکن بیٹی کی موجودگی سے پوتی کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ والاخت لابٍ، اللاتی بہن، تو اللاتی بہن میں بھی آپ پڑھے ہیں کہ ایک عینی بہن موجود ہو، آج کے ہوم ورک میں بھی یہ مثال تھی کہ ایک عینی بہن کو آپ نے نصف دیا تھا اور اللاتی بہن کو سدس دیا تھا، تو اگر عینی بہن نہ ہوتی تو اللاتی بہن کو نصف مل جاتا تھا، تو یہ کیا ہے، حجب نقصان کی شکل ہے، وقد مر بیانہ، اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ نمبر 2، حجب حرمان۔ اب حجب حرمان میں نے بورڈ پر بتلا دیا تھا کہ اس میں 2 فریق بیان کیے گئے، ایک وہ فریق جو کسی بھی حال میں محجوب نہیں ہوتے، تو یہ بات بالکل الٹی ہو گئی۔ حجب حرمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل حصہ نہ پائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کبھی محجوب ہی نہیں ہوتے، تو ایک طرف کہہ رہے ہیں حجب حرمان جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے، حجب حرمان جو کبھی بھی حصہ نہیں پاتے، یعنی جو بالکل حصہ نہیں پاتے۔ حجب حرمان جیسے بیٹا کی موجودگی میں پوتا بالکل حصہ نہیں پاتا ہے، بیٹا کی موجودگی میں پوتا، تو حجب حرمان کا مطلب بالکل حصہ نہ پائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل محجوب ہی نہ ہو کسی حال میں۔ تو یہ بات میں نے بتلائی تھی کہ یہ سلبی قسم ہے، سلبی قسم، منفی انداز سے جواب دینا۔ جیسے حضور سے پوچھا گیا تھا کہ محرم کیا کیا پہن سکتا احرام کی حالت میں، تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ فلاں پہن سکتا، فلاں پہن سکتا، فلاں پہن سکتا، بلکہ جواب دیا گیا کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، تو یہ شارٹ کٹ جواب تھا۔ تو کبھی سلبی جواب دیا جاتا ہے، سلبی نفی میں۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے حجب حرمان میں 2 فریق، ایک فریق وہ ہے جو بالکل یا کسی حال میں محجوب نہیں ہوتے، فریق لا يحجبون بحال البتہ، ایک فریق وہ ہے جو کسی حال میں یقینی طور پر محجوب نہیں ہوتے۔ تو یہ بتلا کر اشارہ کر دیا کہ 6 ہی ایسے وارثین ہیں جن کو ملنا ہی ملنا ہے، باقی حجب حرمان کا سامنا جو ہے، یعنی بالکل حصہ نہ پائے، وہ 50 ہے، وہ سینکڑوں ہے، تو 50 سینکڑوں کو ذکر کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے شارٹ کٹ میں بتلا دیا گیا سلبی انداز سے کہ فلاں 6 ایسے ہیں جن کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ بالکل یا محجوب نہیں ہوتے، تو اس طرح سلبی قسم بیان کر دی گئی۔ تو وہ فریق، تو ایک فریق وہ ہے جو کسی حال میں یقینی طور پر محجوب نہیں ہوتے، اور یہ 6 لوگ ہیں، بیٹا، نمبر 2 باپ، نمبر 3 شوہر، والبنتو نمبر 4 بیٹی، والام نمبر 5 ماں، والزوجتو نمبر 6 بیوی۔ یہ 6 ایسے ہیں جن کو حجب حرمان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے وهو ان كل من يدلي الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى اولاد الام فانهم يرثون معها لانعدام استحقاقها جميع التركه۔ اب پہلا اصول یہ ہے کہ ہر وہ وارث جو میت سے منسوب ہو، جو میت سے یا یدلا بھی پڑھا گیا ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہو، کل من یدلا، جس کی نسبت کی جاتی ہو، نیچے لکھا ہوا ہے ینسب یا ینتسب الی المیت، جس کو منسوب کیا جاتا ہو میت کی طرف، بے شخص، کسی شخص کے واسطے سے،
یعنی واسطہ، جو واسطے کا لفظ آیا بار بار، بے شخص سے مراد یہ واسطہ ہے، لا یرثو، تو اوپر والا یعنی ذل واسطہ، لا یرثو، لا یرثو کا جو فاعل ہے وہ من ہے، من یدلا الی المیت، جو منسوب ہو میت کی طرف، تو جو منسوب ہے میت کی طرف کسی واسطے سے، تو وہ شخص من، لا یرثو کا فاعل ہے من، تو وہ من جو ہے وہ شخص وارث نہیں ہوگا ما وجود ذالک الشخص، اس واسطہ کی موجودگی میں، یہ شخص کیا ہے؟ واسطہ ہے، تو اس شخص کی موجودگی میں وہ ذل واسطہ وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آ چکی ہے تحریر میں۔ سوا اولاد الام، سوائے اخیافی بھائی بہن کے، اخیافی بھائی بہن جو ہے ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ اخیافی بھائی بہن تک جانے کے لیے، یعنی میت کا رشتہ جوڑنے میں اخیافی بھائی بہن کا رشتہ میت سے جوڑیے تو بات آئے گی واسطے میں ماں کی۔ اخیافی بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن کا مطلب کیا ہے؟ مرنے والے کی ماں کا بیٹا ہے، مرنے والے کی ماں کا یہ بیٹا ہے اخیافی بھائی بہن، یا مرنے والے کی ماں کی بیٹی ہے، تو ماں ہی واسطہ ہے اخیافی بھائی بہن میں۔ تو ماں کے واسطہ ہونے کے باوجود یہاں پر ماں محجوب نہیں کرے گی اخیافی کو، اس لیے کہ ماں پورے ترکہ کی مستحق نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آئی اور دوسری بات نہیں آئی، دوسری بات میری تحریر میں فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ کہ اخیافی بھائی بہن وارث ہوں گے مال ام، ماں کے ساتھ، ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن وارث ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں مستحق نہیں ہے پورے ترکہ کی، ماں پورے ترکہ کی مستحق نہیں ہے۔ واسطہ جو ہے، واسطہ میں ماں ہے، تو واسطہ میں یہ ماں جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبب ارث بھی الگ الگ ہے، سبب ارث بھی الگ الگ ہے، تو واسطہ میں پورے مال لینے کی صلاحیت نہیں، اور دونوں کا سبب ارث الگ الگ ہے۔ ماں کا سبب ارث ہے امومت، اور اخیافی بھائی بہن کا سبب ارث ہے اخوت، تو سبب ارث بھی الگ الگ ہے، اور واسطہ جو ہے جمیع ترکہ کا مستحق نہیں ہے۔ جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے تو پھر واسطہ ذل واسطہ کو محجوب نہیں کرے گا۔ والثانی الاقرب فالاقرب، دوسرا اصول ہے الاقرب فالاقرب کا، کما ذکرنا فی العصبات، جیسا کہ اس کی تفصیلات عصبات میں ہم نے ذکر کر دی، یعنی اقرب حقیقی اور اقرب حکمی۔ تو یہ بات جو ہے اپنے تفصیل کے ساتھ باب العصبات میں آ چکی ہے، اقرب حقیقی اور اقرب حکمی، یہ سب باتیں آ چکی ہیں، اور مزید باتیں قوت قرابت کی بھی آئی ہیں، جس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا ہے۔ تو قوت قرابت جو ہے یہ بھی وجہ ہے ایک کسی کے محجوب ہونے کے لیے، جیسا کہ میری تحریر میں موجود ہے، کما ذکرنا فی العصبات، جیسا کہ عصبات میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر پوری باتیں نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں والمحروم لا يحجب عندنا، محروم حاجب نہیں بنتا ہے ہمارے نزدیک۔ اب محروم سے کیا مراد ہے؟ محروم سے مراد ہے جو کہ رقیت، غلامی، کفر وغیرہ کی بنیاد پر حصہ نہ پائے، وہ محروم ہے۔ تو محروم ہمارے نزدیک حاجب نہیں بنتا ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ تو حصہ کم کرے گا، نہ کسی کو بالکل لیا محجوب کرے گا۔ ایسا مانا جائے گا کہ محروم ہے ہی نہیں۔ محروم جیسے کہ کافر بیٹا، میں نے مثال دی، تو کافر بیٹا کے رہتے ہوئے بھی ہم ایسا مانیں گے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ جب کافر بیٹا کو ہم ایسا مانیں گے کہ ہے ہی نہیں، تو بیوی کا حصہ کم نہیں ہوگا، اخیافی بھائی محجوب نہیں ہوگا، چچا جو ہے محجوب نہیں ہوگا۔ جو مثال آپ کو میں نے سنائی ہے، کافر بیٹا، بیوی، اخیافی بھائی، چچا، اس مثال میں
کافر بیٹا کو کل عدم مانیں گے، ذرا بھی اثر انداز نہیں مانیں گے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. لہذا بیوی کو سمن کے بجائے ربو ملے گا، اور اخیافی بھائی کو سدس ملے گا، اور چچا اسبا ہو جائے گا. یہ حنفیہ کا مسلک ہے. وعند ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یحجب حجب النقصان کالکافر والقاتل والرقیق. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم جو ہے حجب نقصان کرے گا، حاجب بنے گا حجب نقصان والا، حاجب بنے گا حجب نقصان والا. یہ بھی میں جملہ لکھا ہوں، یہ حاجب نقصان بنے گا، یہ جملہ میں نے لکھا ہے. یعنی جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کو بالکلیہ محجوب کر دے رہا ہو اس کو محجوب نہیں ہونے دیا جائے گا. تو آدھے میں اثر انداز ہے اور آدھے میں اثر انداز نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جیسے کہ کافر، قاتل اور رقیق یہ حاجب نقصان بنے گا، جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کو جو ہے بالکلیہ محجوب کرنے والی بات ہو تو وہاں پر اثر انداز نہیں ہوگا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. لہذا کافر بیٹے کی وجہ سے اخیافی بھائی جو بالکلیہ محجوب ہو سکتا تھا اب اس کو محجوب نہیں ہونے دیا جائے گا، تو حجب حرمان والی شکل میں اثر انداز نہیں ہوگا، حجب نقصان والی شکل میں اثر انداز ہوگا. یہ باتیں وضاحت کے ساتھ موجود ہے میری تحریر میں. آگے کی یہ بات جو ہے یہ میں نے لکھی نہیں ہے، لیکن اس کی مثالیں آ چکی ہیں ماں کے احوال میں، اور ماں کی مثالوں میں تحریر آ چکی ہے، اور جدہ میں بھی آ چکی ہے. آپ نے وہ مثالیں دیکھی ہیں کہ بسا اوقات کوئی وارث محجوب ہوتا ہے، محجوب ہونے کے باوجود وہ اگر کسی کا حصہ کسی وارث کو محجوب کر سکتا ہو تو کر دیتا ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا والمحجوب يحجب بالاتفاق كالاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كان فإنهما لا يرثان مع الأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. تو یہ بات میری تحریر میں نہیں آئی ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ جو خود بھی محجوب ہو اور حصہ نہیں پا رہا ہو لیکن وہ کسی کا حصہ کم کر سکتا ہو، صلاحیت ہو کم کرنے کی، تو دوسرے کا حصہ کم کر دے گا. بلکہ اس سے آگے کی چیز ہے، جو کسی کو جو محجوب کسی کو محجوب کر سکتا ہو تو اس کو محجوب بھی کر دے گا. یہ اس کی دونوں کی مثالیں آ چکی ہیں، اور میں نے مثال دی تھی، میں بورڈ کی طرف آؤں گا تو اس کو بتلا دوں گا اس کی مثال. لیکن آپ نے ہوم ورک بھی کیا ہے کہ باپ ہے، دادی ہے، پرنانی ہے. یہ مثال آئی تھی باپ، دادی، پرنانی. باپ نے محجوب کر دیا دادی کو، اور دادی نے محجوب کر دیا پرنانی کو. باپ، دادی، چاہے تو آپ لکھ لیں اس مثال کو کہ یہاں پر محجوب رہتے ہوئے بھی وہ محجوب کر رہا ہے دوسرے کو. یہاں پر کر رہی ہے، دادی کر رہی ہے محجوب پرنانی کو. تو باپ، دادی، پرنانی. تو باپ نے محجوب کر دیا دادی کو. آپ پڑھ چکے ہیں کہ الابویات یسقطن بالابی، پیدری جدات جو ہیں باپ کی موجودگی میں محجوب ہو جاتی ہیں. یہ بات باضابطہ متن میں آئی. تو باپ نے دادی کو محجوب کیا اور دادی نے پرنانی کو محجوب کر دیا. تو دادی محجوب ہوتے ہوئے بھی محجوب کر رہی ہے پرنانی کو. یہ بات یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ بات مزید اضافے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. یہاں پر یہ بات دوسری ہے کہ محجوب دوسرے کا حصہ کم کر سکتا ہو تو کم کر دے گا، حالانکہ خود حصہ نہیں پا رہا ہے لیکن دوسرے کا حصہ کم کر سکتا ہو تو کم کر دے گا. اب اس کی مثال آئی تھی ماں والی بحث میں کہ باپ ہو، ماں ہو، دو بھائی ہو. باپ، آپ اس کی یہ مثال لکھی لیں، باپ، ماں، دو بھائی. باپ، ماں، دو بھائی. تو باپ یہاں اسبۂ محض ہوگا اور ماں کا حصہ جو ہے سدس ہو جائے گا، سلس کے بجائے سدس ہو جائے گا.
کیوں؟ دو بھائیوں کی وجہ سے، دو بھائی کی وجہ سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماں کو سدس ملنے کی، چھٹا حصہ ملنے کی دو شکل ہے، یا تو کسی قسم کی اولاد ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یا کسی قسم کے دو بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو کسی قسم کے دو بھائی چاہے وہ محجوب ہو رہے ہوں پھر بھی ماں کا حصہ کم کر دیں گے یہ بھائی محجوب۔ تو باپ، اس مثال کو لکھ لیں آپ، باپ، ماں، دو عینی بھائی یا دو اللاتی بھائی، دو اخیافی بھائی، دو عینی بہن، دو اللاتی بہن، دو اخیافی بہن، کسی قسم کے دو کو لے آئیے آپ۔ تو باپ کی موجودگی میں کسی قسم کے بھائی بہن حصہ نہیں پاتے، لیکن بھائی دو ہے یا بہن دو ہے، عینی بھائی یا اللاتی بھائی یا اخیافی بھائی یا عینی بہن یا اللاتی بہن یا اخیافی بہن، یا ایک بھائی ایک بہن، باہر کسی قسم کے دو موجود ہوں تو ماں کا حصہ سلس کے بجائے سدس ہو جاتا ہے، ماں کا حصہ سلس کے بجائے سدس ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ خود تو محجوب ہے، باپ کی وجہ سے عینی بھائی بہن خود تو محجوب ہے، لیکن ماں کا حصہ تہائی سے گھٹا کر چھٹا حصہ کر دیا، تہائی سے گھٹا کر چھٹا حصہ کر دیا۔ اگر یہ بھائی بہن نہ ہوتے موجود تو ماں کو تہائی حصہ ملتا تھا، لیکن بھائیوں کی موجودگی نے ماں کا حصہ کم کر دیا، تہائی سے گھٹا کر چھٹا کر دیا، خود محجوب ہے اور دوسرے کا حصہ کم کر دے رہے ہیں۔ تو یہ مثال جو ہے، یہ دونوں مثال میں بورڈ کی طرف آؤں گا تو دونوں مثال کو لکھ بھی دوں گا۔ اب جو ہے یہ والا باب تو ہو گیا تھا، باب مخارج الفروز۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں اول کی طرف۔ اول میں جو ہے میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد بورڈ کی طرف آتا ہوں۔ باب الاول، اول کا باب۔ اب اول کیا چیز ہے؟ تعریف یہاں موجود ہے۔ تعریف کرنے سے پہلے اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سہام بڑھ جائیں، جب سہام بڑھ جائیں اور عدد مسئلہ چھوٹا پڑ جائے، جب سہام بڑھ جائے، اب کسی کو ثلثان ہے، کسی کو ثلث ہے، کسی کو سدس ہے، کسی کو سدس ہے، تو 100% سے بھی زیادہ ہو جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 100% سے بھی زیادہ حصہ ہو جا رہا ہے، ذوی الفروض اتنے، تو سہام جو ہے بڑھ جاتے ہیں اور عدد مسئلہ گھٹ جاتا ہے۔ تو باب الاول میں بس اتنی سی بات ہے کہ جتنا حصہ گھٹا ہے عدد مسئلہ کو اتنا ہی کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ بنا 6 سے اور ٹوٹل سہام ہو رہے 8، اب عدد مسئلہ کو 6 کے بجائے 8 کر دیتے ہیں۔ باب الاول میں بنیادی بات بس یہی ایک ہے، بنیادی بات وہ کیا ہے کہ سہام بڑھ جائے اور عدد مسئلہ گھٹ جائے، تو جتنا گھٹا ہے بس اس سہام کے مطابق، سہام کے مطابق عدد مسئلہ کر دیں۔ عدد مسئلہ چھوٹا پڑ جائے، سہام بڑے ہو جائیں، تو عدد مسئلہ کو سہام کے مجموعے کے مطابق کر دیں۔ بس یہی اول ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بات جو ہے وضاحت آئے گی کہ عدد مسئلہ کو بڑھانے سے کیا فرق پڑے گا، اثر کیا ہوگا، وہ بات آئے گی۔ تو اب یہاں پر تعریف دیکھ لیں۔ الاول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض۔ اول یہ ہے کہ مخرج پر یعنی عدد مسئلہ پر اضافہ کیا جائے، اس کے اجزاء میں سے کچھ بڑھا دیا جائے، جبکہ مخرج فرض سے تنگ ہو جائے۔ فرض سے مراد یہاں سہام ہے، سہام بڑھ جائے اور عدد مسئلہ تنگ ہو جائے، تو عدد مسئلہ کو بڑھا دینا، کچھ بڑھا دینا۔ کتنا بڑھا دینا؟
سہام کے مجموعے کے مطابق. یہ اول کی تعریف ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل بنتے ہیں بنیادی طور پر وہ 7 ہی ہیں. کبھی مسئلہ بنتا ہے 2 سے، کبھی 3 سے، کبھی 4 سے، کبھی 6 سے، کبھی 8 سے، کبھی 12 سے، کبھی 24 سے. بس اتنا ہی ہے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو 7 ہیں عدد مسئلہ، 7 طرح کے. اس میں کچھ کا اول تو کبھی نہیں ہوگا اور کچھ کا اول ہوگا. تو آپ ذہن میں رکھیے کہ اول جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب نوع اول اور نوع ثانی کا اختلاط ہو. نصف، ربع، ثمن میں سے کوئی ہو اور نوع ثانی ثلثان، ثلث، سدس میں سے کوئی ہو، تبھی اول ممکن ہے. اگر اختلاط کی شکل نہ ہو، نوع اول کا نوع ثانی سے اختلاط نہ ہو، یا تو سارے کے سارے نوع اول ہوں یا سارے کے سارے نوع ثانی ہوں، تو پھر اول کی نوبت نہیں آتی کبھی بھی. تو بہرحال تو جان کے مجموعے مخارج 7 ہے، یعنی عدد مسئلہ جو ہو سکتا ہے وہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور ان 7 میں سے 4 ہی وہ ہیں جس کا اول، وہ 4 ہیں جس کا اول نہیں ہوتا ہے، کبھی اول کا سامنا نہیں ہوگا. اور وہ وہی شکل ہے جس میں اختلاط نہ ہو، نوع اول کا نوع ثانی سے اختلاط نہ ہو. وہی الاسنان. اب آگے دیکھیں آپ، وہی الاسنان، جب وارثین میں کوئی نصف والا آ جائے اور مسئلہ 2 سے بنے، جو وارثین میں ثلث والا آ جائے اور مسئلہ 3 سے بنے، جب وارثین میں ربع والا آ جائے اور مسئلہ 4 سے بنے، اور جب وارثین میں 8 والا آ جائے اور مسئلہ 8 سے بنے، تو ان چاروں شکلوں میں اول ہوگا ہی نہیں. جب مسئلہ 2 سے بنے، جب مسئلہ 3 سے بنے، جب مسئلہ 4 سے بنے، جب مسئلہ 8 سے بنے. اس کو یاد رکھیے آپ. اختلاط والی جو شکل ہوتی ہے، نوع اول میں سے نصف ہو اور نوع ثانی میں سے بعض یا کل ہو، مسئلہ 6 سے بنتا ہے، یہ اس کا اول ہو سکتا ہے. نوع اول کا ربع ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو، مسئلہ بنتا ہے 12 سے، اس کا اول ہو سکتا ہے. نوع اول کا ثمن ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو، مسئلہ بنتا ہے 24 سے، اس کا اول ہو سکتا ہے. تو اختلاط والی شکل ہی میں اول ہو سکتا ہے. 6 12 15، 6 12 24، 6 12 24. جب مسئلہ 6 سے بنے اس کا اول ہو سکتا ہے، جب مسئلہ 12 سے بنے اس کا اول ہو سکتا ہے، جب مسئلہ 24 سے بنے تو اس کا اول ہو سکتا ہے. یہ اختلاط والی شکل ہے. تو فرماتے ہیں اما الستۃ، بہرحال 6، جب مسئلہ 6 سے بنے تو 6 کا اول کہاں تک ہوگا؟ 6 کا اول 10 تک ہوگا. فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا. 6 کا اول 10 تک ہو سکتا ہے، وطر اور شفعان دونوں، یعنی طاق عدد اور جفت عدد. یعنی 6 کا اول کبھی 7 ہوگا وطرن، 6 کا اول کبھی 8 ہوگا یعنی شفعان جفت میں، 6 کا اول کبھی 9 ہوگا وطرن یعنی طاق عدد میں، 6 کا اول کبھی 10 ہوگا یعنی شفعان. تو 6 کا اول کبھی 7، کبھی 8، کبھی 9، کبھی 10، وطرن و شفعان، طاق عدد میں، جفت عدد میں. وَإِمَّا 12، بہرحال 12، تو 12 کا اول جو ہوگا وہ 17 تک ہوگا. یعنی 12 کا اول کبھی 13 ہوگا، کبھی 15 ہوگا، کبھی 17 ہوگا، خالی وطرن. 12 کا اول 17 تک ہوگا وطرن. آگے عبارت موجود ہوگی، وطرن لا شفعان، وطرن ہوگا، شفعان نہیں ہوگا. یعنی 12 کا اول کبھی 13، کبھی جو ہے 15 اور کبھی 17. یہ 3 طرح کا، 13 15 17، 13 15 17، وطرن لا شفعان. اور 6 کا اول کبھی ہوگا 7 8 9 10، وطرن و شفعان. وَأَمَّا 24، بہرحال 24، تو اس کا ایک ہی اول ہوگا. 24 سے جب مسئلہ بنے تو اس کا اول ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے 27 إِلَى 27 اولا واحدا. 27 تک اول ہوگا، وہ ایک ہی اول ہوگا. جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں، مسئلہ منبریہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص سوال ہے، خاص شکل ہے جو آگے موجود ہے، کتاب عبارت میں موجود ہے کہ مرنے والے نے بیوی کو چھوڑا ہے، 2 بیٹی کو چھوڑا ہے اور ماں باپ کو چھوڑا ہے. اسی کو مسئلہ منبریہ کہا جاتا ہے.
منبریہ کیوں کہتے ہیں؟ منبریہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے منبر پر. دوران خطبہ کسی نے سوال کر دیا کہ ایک شخص نے وارثین میں چھوڑا بیوی کو, 2 بیٹیوں کو اور ماں باپ کو, کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو دوران خطبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا. تو چونکہ منبر پر موجود تھے اور بر وقت جواب دیا گیا تو مسئلہ مشہور ہو گیا مسئلہ منبریہ سے, جگہ کی مناسبت سے. تو بہرحال 24 کا اول 27 ہوگا صرف, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ولا یزاد علی ھذا, اور اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا. الا عند ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فإن عنده تعول الى 31, مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کہ ان کے پاس اول ہوگا 31 تک, جس پر فتویٰ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 31 تک اول ہو سکتا ہے, کبھی 27 کبھی 31. تو 31 والی مثال کب ہے, وہ مثال آپ کے سامنے آ جائے گی بورڈ پر. تو بہرحال یہ باب جو ہے باب الاول والا یہ مکمل ہو گیا عبارت کے اعتبار سے. اب میں آتا ہوں بورڈ کی طرف. اب باب الحج میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 مثال دوں گا. ایک حج میں محجوب رہتے ہوئے دوسروں کو بھی حصہ لینے نہیں دیا, محجوب کر دیا, یا یہ کہ محجوب رہتے ہوئے دوسرے کا حصہ کم کر دیا. دونوں مثالیں آپ کے سامنے پہلے آ جائیں گی, پھر اور کی بات آئے گی. محجوب, دوسرے کو محجوب کر دے, باپ دادی پر نانی. ہاں اس وقت کتاب نہیں ہٹی تھی جی. اب باپ جو ہے اسبا ہے, باپ نے محجوب کر دیا دادی کو, جیسا کہ پڑھے آپ کہ ابویات پیدری جداد سب ساقط ہو جائیں گی باپ کی موجودگی میں. تو باپ نے محجوب کر دیا دادی کو, اور دادی نے محجوب کر دیا پرنانی کو. تو محجوب جو ہے, محجوب حاجب بنی. دادی جو ہے محجوب رہتے ہوئے بھی حاجب بنی پرنانی کے لیے. پرنانی کو محجوب کر دی, بالکل لیا, وہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال, جب حج میں نقصان کرے, جب جو ہے محجوب حج میں نقصان کرے, 2 آئینی بھائی. اب اس مثال میں غور کر لیں آپ, کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو باپ ہو جائے گا عصبہ محض, باپ ہو گیا عصبہ محض. اگر آپ اس کو پہلے مٹا دیں تو باپ عصبہ محض, اور کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو ماں ثلث ما بقیہ والا جو ہے وہ بعض لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں. ثلث ما بقیہ کی جو ہے ماں کے لیے خالی 2 ہی مثال ہے, تیسری کوئی مثال نہیں ہے. ثلث ما بقیہ والی مثال کو ذہن میں مت لائیے, بس یہی 2 مثالیں ہیں جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے, باقی کسی مثال میں نہیں ہے. ماں کو یہاں ثلث ما بقیہ بس 2 ہی مثال میں, ثلث باقی. یہ سب باتیں آ چکی ہیں, باپ اسبا اور بیوی ربو, باپ اسبا شوہر نصف. ثلث ما بقیہ والی بات یہاں نہیں ہے. باپ اسبا اور ماں ثلث, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ماں ثلث. لیکن 2 عینی بھائی ہیں, یا 2 اللاتی بھائی ہیں, یا 2 اخیافی بھائی ہیں, یا 1 عینی بھائی ہے, 1 اللاتی بہن ہے, کوئی بھی ان 6 میں سے کوئی 2
ایک عینی بھائی، ایک اخیافی، ایک اللہ کی بہن، تو بھی حکم یکساں ہی ہے. دو عینی بھائی جتنا اثر ڈالے گا اتنے ہی عینی بھائی ایک، اللہ کی بہن ایک، یہ دونوں مل کر بھی اتنے ہی اثر ڈالیں گے ماں پر. یہ باتیں بھی آ چکی ہے. تو بہرحال دو عینی بھائی کی موجودگی نے ماں کا حصہ سلس کی جگہ سدس کر دیا، سلس کی جگہ سدس کر دیا، حالانکہ یہ محجوب ہے. محجوب ہونے کے باوجود اثر انداز ہو گیا، اور مسئلہ بن جائے گا 6 سے. ماں کو مل گیا 1، باقی 5 مل گیا باپ کو، اور عینی بھائی کو کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود ماں کا حصہ کم کر دیا. تو باب الحج میں جو آخری لائن تھی، المحجوب یحجب بالاتفاق، محجوب حاجب بنے گا بالاتفاق، یعنی جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا. کل اثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا من ای جہۃ کان یحجبان الامہ من الثلث الى السدس. یہ عبارت تھی سراجی کی، جس کا ترجمہ آپ پڑھے اور عبارت کو دیکھے آپ. ماں کا حصہ ثلث سے سدس کی طرف کر دے گا یہ عینی بھائی، محجوب ہونے کے باوجود ماں کا حصہ کم کر دے گا. تو یہ میں نے وعدہ کیا تھا، تو یہ مثالیں ہو گئی باب الحجب کی. اب اس کے بعد جو ہے باب العول کی طرف آئے. تو باب العول، اول اعلی المیزان سے مشتق ہے. اعلی المیزان اس وقت کہا جاتا ہے جب ترازو کا ایک پلڑا اوپر اٹھ جائے دوسرے پلڑے کے بھاری ہونے کی وجہ سے، دوسرے پلڑے کے بھاری ہونے کی وجہ سے. جب ترازو کا ایک پلڑا اوپر اٹھ جائے دوسرے پلڑے کے بھاری ہونے کی وجہ سے. تو اول میں بھی کیا ہو گیا ہے کہ مخرج جو ہے، مخرج یعنی عدد مسئلہ، مخرج کہا جائے عدد مسئلہ کہا جائے، سب ایک ہی بات ہے. یا صرف مسئلہ کہا جائے، مسئلہ کتنے سے بنا، عدد مسئلہ کتنا ہے، مخرج کتنا ہے، سب ایک ہی بات ہے. تو مخرج چھوٹا پڑ گیا ہے، سہام بڑھ گئے ہیں، تو گویا کہ عدد مسئلہ کا پلڑا اٹھ گیا، عدد مسئلہ کا مخرج کا پلڑا جو ہے اٹھ گیا. 5-6 منٹ تو رک جائیں. بہرحال اس کی فوٹو لے لیجیے گا اور گروپ میں ڈال دیجیے. 6-7 منٹ اور دیکھ لیں. اب جو ہے ایک مثال پہلے لے لیں آپ. اب میں خالی وہی سمجھا دیتا ہوں، وقت کم ہے، کہ اول میں ہوتا کیا ہے. اب جیسے کہ دو عینی بہن اور بلکہ آپ کہہ لیجیے ایک عینی بہن اور ایک اخیافی بہن، دو اخیافی بہن اور ماں اور بیوی. اب یہاں پر دیکھیں آپ تو غور کر لیں. عینی بہن ایک ہے تو نصف ملا، اور اخیافی بہن 2 ہے تو ثلث ملا، اور ماں جو ہے 2 اخیافی بہن عینی بہن 2 سے زیادہ ہے بہن، تو ماں کو سدس مل گیا.
بیوی کو ربو مل گیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پر نوع اول کا ربو ہے، اس کو تو بھول جاتے ہیں، اس کو بھول جائیں، چھوٹے والے سے مقابلہ کریں. ربو کا اختلاط ہو رہا ہے سدس سے اور ثلث سے، تو مسئلہ بنے گا 12 سے. مسئلہ بنا 12 سے. اب 12 کا آدھا کتنا ہو گیا؟ 6. اور اس کا ثلث ہو گیا 3 چوکے 12. اور سدس جو ہے 6 دونی 12. اور ربو کا مطلب ہے 4 تیا 12. اب یہاں پر یہ سہام ہے. اب اس سہام کو جوڑیے آپ، 6 4 10 2 12 3 15. سہام کو جوڑیے، کتنے ہو گئے؟ سہام ہو گئے 15. سہام ہو گئے 15. جبکہ ترکہ کا 12 حصہ کر رہے ہیں آپ، ترکہ کا 12 حصہ کر رہے ہیں آپ، مخرج 12 ہے، عدد مسئلہ 12 ہے. کیا مطلب؟ ترکہ کا 12 حصہ کر کے 6 اس کو دے رہے ہیں، 4 اس کو دے رہے ہیں، 2 اس کو دے رہے ہیں، 3 اس کو دے رہے ہیں. تو اب یہاں پر اگر آپ 12 میں سے دیں اس کو تو 6 4 10 2 12. یہاں پر جو ہے معاملہ ختم ہو گیا، بیوی کو دینے کے لیے بچا ہی نہیں. تو 3 کہاں سے دیں گے؟ 6 4 10 2 12. 12 یہیں پہ ختم ہو گیا. بیوی کو 3 کہاں سے دیں گے آپ؟ 12 یہاں پہ ختم ہو گیا. اب بیوی کو 3 کہاں سے دیں گے؟ تو یہی ہے اول. سہام بڑھ جائے اور مخرج چھوٹا پڑ جائے. تو مجموعے سہام دیکھ کر مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. باب الاول کا خلاصہ ہی ایک جملہ ہے. باب الاول کا خلاصہ یہی ایک جملہ ہے. مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. بس اول ہو گیا. مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں، اول ہو گیا. تو پورے باب کا خلاصہ ایک جملہ ہے، مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. لہذا 6 4 10 2 12 3 15. تو اب مخرج جو ہے ہو گیا 15، عدد مسئلہ ہو گیا 15. اس کو مٹائیں گے نہیں، اس کو باقی رکھتے ہوئے اوپر 15 لکھ دیں گے. اب ترکہ کا 15 حصہ کریں گے، 12 حصہ نہیں کریں گے. 15 حصہ کریں گے، 12 حصہ نہیں کریں گے. لیکن اس کو مٹانا نہیں ہے، اس کے اوپر لکھ دینا ہے، ایسے ہی جیسے میں نے لکھا ویسے لکھنا ہے. تو مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. یہ اول باب الاول کا خلاصہ اتنا ہی ہے. یہ ایک لائن، ایک جملہ. مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. 6 4 10 2 12 3 15. 15 مجموعے سہام ہے، 15 یہاں رکھ دیا، اول ہو گیا. اب آٹومیٹک ساری چیزیں خود بخود حل ہو جائیں گی. اب کیا چیزیں حل ہو جائیں گی؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ جب سہام بڑھ جائے 6 4 10 2 12 3 15، تو مخرج ہو عدد مسئلہ ہے 12 اولا، اور سہام ہے 15. جب اول کی شکل پائی جائے جیسا کہ یہاں ہے، تو کسی بھی وارث کو پورا حصہ نہیں ملتا ہے. کسی بھی وارث کو اس کا پورا حصہ نہیں ملتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے. اول میں کسی بھی وارث کو اس کا پورا حصہ نہیں ملتا ہے. اول میں کسی بھی وارث کو اس کا پورا حصہ نہیں ملتا ہے. اس کا پورا حصہ نہیں ملتا ہے. تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بہن کو 6، اخیافی بہن کو 4، ماں کو 2، 12 ہی ہو گیا. بیوی کے لیے 3 جو ہے بچا ہی نہیں دینے کے لیے. 12 سے مسئلہ بنا تھا، 12 ہی پورا ہو گیا. تو ہر ایک کا حصہ کم کر دیں گے ان کے حصوں کے تناسب سے.
باب الاول میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ ہر وارث کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم کر دیا جاتا ہے. اول میں ہر وارث کا حصہ اس کے حصہ کے تناسب سے کم کر دیا جاتا ہے. کم کر دیا جاتا ہے. ہر وارث کا حصہ، اول میں ہر وارث کا حصہ اس کے مقررہ حصے ہاں ٹھیک ہے، ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے تناسب سے کم کر دیا جاتا ہے. یعنی جس کو زیادہ مل رہا ہے اس کا زیادہ کم ہوگا، جس کو کم مل رہا ہے اس کو اتنا ہی اس کے حصے میں سے کم کریں گے. تو ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے تناسب سے کم کر دیا جاتا ہے. تو یہ جملہ جو ہے آٹومیٹک فٹ ہو جاتا ہے. یہ جملہ آٹومیٹک فٹ ہو جاتا ہے بغیر آپ سمجھیں نہ سمجھیں. جب آپ مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں گے تو یہ جملہ خود بخود فٹ ہو جائے گا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اول میں ہر وارث کا حصہ اس کے حصہ کے تناسب سے کم کر دیا جاتا ہے. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام اس سے ہوگا، مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں گے تو ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے تناسب سے کم ہو جائے گا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ ہر وارث کا حصہ کم کر دیا گیا اس کے حصے کے تناسب سے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آٹومیٹک ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا جب آپ یہ کام کر لیں گے. مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں گے تو یہ کام آٹومیٹک ہو جائے گا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے تناسب سے کم ہو جائے گا. چنانچہ اب یہاں پر جو ہے جائیداد کے تھا 12 جائیداد کے 12 حصے کر کے آدھا آئینی بہن کو دیتے 50%. اب ہم جائیداد کے 12 حصے کرنے کے بجائے 15 حصے میں سے 6 دے رہے ہیں. 15 میں سے 6 دے رہے ہیں، یعنی آدھا سے کم ہی ہے، نصف سے کم ہی ہے. 15 میں سے 6 طریقہ 18، 6 دونی 12، یعنی تہائی اور آدھا کے بالکل بیچ ہے. یہ 15 میں سے 6 کتنا ہے؟ یہ آدھا اور تہائی کا بالکل بیچ ہے. ایک اندازہ آپ ذہن میں لائیے کہ 12 حصے میں سے 6 یہ آدھا ہو گیا. اب ہم نے اس کھیت کے 1 ایکڑ زمین ہے، اس 1 ایکڑ زمین کے 15 حصے کر دیے اور 15 حصے میں سے 6 دیے. 12 حصے میں سے 6 دیتے آدھا ہو جاتا. اب ہم نے 1 ایکڑ زمین کے 15 حصے کر کے 6 دیا تو آدھا سے کم ہو گیا، تہائی سے تھوڑا زیادہ ہو گیا. 18 میں سے اگر 6 ہو، 18 حصے کر کے 6 دیں تب تو تہائی ہے، لیکن 15 میں سے 6 ہے، تہائی اور آدھا کی بالکل بیچ کا معاملہ. یہ تو دیکھیے ایک تناسب سے کم ہو گیا. اس کا تقریباً جو ہے 6واں حصہ کم ہو گیا، نصف میں 6واں کم دیا ہے. اور 12 میں سے 4 دے رہے تھے تہائی، اب 15 میں سے 4 دے رہے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے 27% کے قریب ہو رہا ہے. یہ تقریباً جو ہے 27% کے قریب ہو رہا ہے. اور یہ تقریباً 41% ہو رہا ہے. 50% کی وجہ تقریباً 41% ہو رہا ہے. 4 کا مطلب ہے 33%، اب دے رہے ہیں 26%. 12 میں سے 4 دینا چاہیے تھا سلس، اب دے رہے ہیں 15 میں سے 4. 15 حصہ کر کے 4. اگر 16 میں سے 4 دیتے چوتھائی ہو جاتا تھا سیدھا، 16 کی چوتھائی 4. لیکن 15 میں سے 4 دے رہے ہیں تو 25% سے تھوڑا سا زیادہ ہے. تو ایک میں سمجھانے کے لیے، ایک ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ 12 میں سے 4 یعنی تہائی، اب 15 میں سے 4 دے رہے ہیں تو ان کا حصہ جو ہے گویا کہ 33% سے تھوڑا گھٹ کر 26-27% ہو گیا. ماں کا حصہ جو ہے 12 میں سے 2 ہے، 6واں حصہ، اب 15 میں سے 2 دے رہے ہیں تو آپ جو ہے دیکھیں کہ یہ بھی کم ہو گیا. 15 میں سے 2 تقریباً جو ہے 14%، یعنی ماں کو ملنا چاہیے تھا 16.66%،
اب مل رہا ہے تقریباً 14%، تھوڑا کم ہو گیا. بیوی کو 12 میں سے 3، چوتھائی، 12 میں سے 3 یعنی چوتھائی، لیکن کم ہو گیا. اب 15 میں سے 3، 15 میں سے 3 کا مطلب جو ہے 3 × 5 = 15 یعنی 20% ہو گیا. 25% کی جگہ، یہ بالکل سیدھا ہے، چوتھائی کا مطلب 25%، 25% کے بجائے 15 میں سے 3 کا مطلب ہوا 20%. اب 20% مل رہا ہے، تو کسی کا 5% کم ہوا، کسی کا 3% کم ہوا، کسی کا جو ہے 6% کم ہوا، کسی کا جو ہے 9% کم ہوا. تو ہر ایک کا حصہ اس کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے، اور ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. جب ہم یہ عمل کریں گے تو خود بخود آٹومیٹک کم ہو جائے گا حصے کے تناسب سے. کیا مجموع سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں گے، مجموع سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں گے تو یہ کام خود بخود ہو جائے گا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے تناسب سے کم ہو جائے گا. تو یہ ہے اول کے اندر بنیادی بات. تو بہرحال آپ نے یعنی کہ عملی طور سے کوئی مشکل نہیں ہے. باقی اول کے اندر کیا فلسفہ ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر ایک کا حصہ جو کم ہوتا ہے اس کے حصے کے تناسب سے، اس کو ذرا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن عملی طور پر کوئی مشکل نہیں ہے. جب اول کا سامنا ہو تو مجموع سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں، اول ہو گیا. بس ایک ہی جملہ ہے اول کا، مجموع سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں، اول ہو گیا. اب خود بخود ہر ایک کا حصہ جو ہے کم ہو جائے گا، وہ خود بخود، چاہے وہ ذہن میں آئے نہ آئے، وہ خود بخود کم ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا خود بخود. تو بہرحال یہ اول کا معاملہ ہے، اور مزید باتیں جو ہیں اس کی اب کل ہوں گی. آج ٹائم ہو چکا 8:35، تو اور بھی ساتھی نماز کے لیے جا چکے ہیں. تو انشاءاللہ مزید باتیں اول کی کل پیش کر دی جائیں گی. 7 میں سے 4 کا اول نہیں ہوگا، اس کی مثال ہے. اور 7 میں سے 3 جو ہے، کل مخارج 7 ہیں، 3 4 اور 2 3 4 6 8 12 24. تو کل مخارج جو ہے وہ 7 ہیں، اس میں سے 4 کا اول نہیں ہوگا، 3 کا اول ہوگا. 3 میں سے جو ہے 6 کا اول 10 تک ہوگا وطرن و شفعن. 12 کا اول جو ہے 17 تک ہوگا صرف وطرن، یعنی 12 کا اول 13 15 17، اور 24 کا اول ہوگا 27. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 24 کا اول 31 بھی ہو سکتا ہے، 31 بھی ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں گویا کہ پوری کی پوری بات ہو گئی ان جملوں میں. تو یہ سب باتیں کل بورڈ پر آ جائیں گی انشاءاللہ.